رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عنایت فرمائی جو آسمانی کتاب ہے، الہی کتاب ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے جس میں پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، موجودہ افراد کی بھی باتیں ہیں، اور آئندہ جو واقعات پیش آنے والے ہیں، جو افراد آنے والے ہیں، جو نسلیں آنے والی ہیں، ان کے متعلق بھی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں۔ گویا کہ یہ قرآن ماضی کی باتیں بھی بتاتا ہے، حال کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں بتائیں اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم نے جو باتیں کہی ہیں، ان بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو، اس کے انعامات کو، اس کی کرم فرمائیوں کو، اس کی سہولیات اور آسانیوں کو، اس کی نوازشوں کو، اس کے لطف و کرم کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی آیت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو مخلوقات ہیں، اور آئندہ جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، ان سب کی طرف اس آیت میں اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہم پر ہیں، آپ پر ہیں، گاؤں سماج پر ہے، محلے میں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ ہم خود اپنے جسم میں غور کریں تو اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں، ہم کلی طور سے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم معدوم تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا اور عدم سے وجود میں اللہ ہمیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جسم ہمیں عنایت فرمایا اور خوبصورت سانچے میں ہمیں اور آپ کو ڈھالا۔ اربع ارب انسان ہیں جو ابھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان اربع ارب انسان کی شکل و صورت کو اگر آپ ملائیں تو سب کی شکل و صورت دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ اللہ کی کرشمہ سازی ہے۔ دیکھنے میں ہماری جیسی آنکھیں ویسی آپ کی بھی ہیں، لیکن آنکھوں کی پتلیاں سب کی الگ ہیں۔ دیکھنے میں ہمارے پاس جس طرح ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں ہیں، لیکن ان انگلیوں میں جو نشانات ہیں وہ نشانات سب کے الگ ہیں۔ اور یہ انکشاف آج نہیں، زمانہ پہلے اس کا انکشاف ہو چکا ہے۔ تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا ظہور ہمارے جسم و جان پر بھی ہے،
جن کا ظہور ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور اس لمبی چوڑی کائنات پر بھی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے جسے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ نئی نئی جو ایجادات ہو رہی ہیں، اختراعات ہو رہی ہیں، نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، یہ بھی یقیناً عقل کی اپج ہے اور عقل کی وجہ سے ہے۔ اور یہ عقل کس نے دی ہے ہمیں؟ یہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اور اللہ کے پاس جو علم کا سمندر ہے، اور علم اللہ کے پاس اتنا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ کے پاس علم کا خزانہ ہے، اس کے پاس علم کی کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، لامحدود اس کے پاس علم ہے۔ لیکن انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، اس میں کوئی بحث نہیں۔ انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے اس علم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ انسان اس تھوڑے سے علم میں نہ جانے کیسے اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے، ایک دوسرے سے اپنے کو بہت اونچا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سب تھوڑے علم کا نتیجہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی نعمت ہے۔ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جو پچھلے زمانے میں تصور نہیں تھا، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا تھا، ہم اس زمانے میں آسانی سے وہ کام کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں اگر یہ کہا جاتا، آج سے 200-400 سال پہلے اگر یہ بات کہی جاتی کہ ہزاروں میل کی مسافت کو انسان چند گھنٹے میں طے کر سکتا ہے، جس طرح آج جہاز کے ذریعے ہوتا ہے، ٹرینوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو پچھلے زمانے کے لوگ اسے ماننے سے انکار کر دیتے۔ اگر یہ بات چند سال پہلے یا یہ کہا جائے کہ چند صدی پہلے اگر یہ بات کہی جاتی کہ ایک انسان ملک کے کونے میں ہے اور دوسرا انسان سینکڑوں میل کی مسافت پر ہے اور وہ دونوں آپس میں بات چیت کر لے رہے ہیں، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پروگرام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جو آج کل ہمارا ٹی وی اور نیٹ کے ذریعہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام کے ذریعے کرتے ہیں، تو گزشتہ لوگوں کو ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہوتا اور وہ انکار کر بیٹھتے۔ یہ تو نعمتیں وہ ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ابھی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مشاہدہ ہونے والا ہے، اور وہ انشاءاللہ نئی ایجادات کی شکل میں ہماری نسلیں دیکھیں گی، ہمارے افراد اس کا مشاہدہ کریں گے۔ آج سے پہلے اگر یہ بات کہی جاتی کہ ایک چھوٹے سے میموری کارڈ میں، ایک چھوٹی سی چپس میں سینکڑوں صفحات آ سکتے ہیں اور گھنٹوں بیانات اس میں آ سکتے ہیں ایک چھوٹے میموری کارڈ میں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سینکڑوں کتابیں ہم چھوٹے سے میموری کارڈ میں لیتے ہیں، رکھتے ہیں، اور پھر اسے کسی بھی موبائل پہ یا کسی بھی مشین کے ذریعے ہم اسے دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ایجادات ہیں اللہ تعالی
کی طرف سے مزید نعمت ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس پس منظر میں ہمیں ایک گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو یہ ہے کہ یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، خواہ وہ ٹی وی ہو، خواہ وہ موبائل کے اسکرین پہ اور موبائل کے پروگرام میں، ٹیلی گرام ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ یقیناً عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کی جیسی قدردانی کرنی چاہیے، ہم ویسی قدردانی نہیں کرتے. یہ چیزیں ایسی جو دو دھاری تلوار کی طرح ہیں، وہ ایسا رخ اس کا ہے کہ آپ چاہیں تو اسے مثبت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے منفی کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ذرائع ابلاغ کے جو ایجادات ہیں، اس ایجادات سے ہمیں بہت فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سارے نقصانات بھی ہیں، اور ہماری آج کی گفتگو اسے پس منظر میں ہونا ہے کہ نقصان بھی بے انتہا ہے. خاص طور سے وہ حضرات جو طالبان علوم نبوت ہیں، یا وہ حضرات جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹ، ان کے لیے یہ نئی ایجاد بہت مضر ہے اور بہت نقصان دہ. ضرورت کے تحت وہ چیز استعمال کی جائے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت استعمال کرنا، اس میں وقت کو صرف کرنا، اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور طلبہ کی زندگی برباد ہوتی ہے. اور ایک دوسری بات یہ کہ ہر انسان کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، خبریں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان خبروں کو فارورڈ کرتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کہ تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، خبر لانے والا فاسق و فاجر ہے، یا ایسا آدمی خبر لے کر آتا ہے جس کی عدالت کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آدمی کیسا جس نے خبر بھیجی ہے، اور تو نے بغیر تحقیق کے اس خبر کو آگے بڑھا دیا. اس کی وجہ سے فتنے اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسا کام ہو جاتا ہے کہ انسان خود پشیماں ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ آخر ہم نے یہ کام کیوں کیا. آج کی اس نئی ایجادات نے ہمیں اتنا بے ہنگم بنا دیا ہے. فوائد کا انکار نہیں ہے، قرآن کریم نے شراب کے بارے میں کہا، جوئے کے بارے میں کہا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کے نقصانات ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں، اس کے مفاسد اس کے فائدے سے بڑھے ہوئے ہیں. شراب کے فوائد لوگ بیان کرتے ہیں، جوئے کے فوائد بیان کرتے ہیں، لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہے اس کا. آج جس نئی ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں میں، موبائل کے ایپس کی اور موبائل کی، یقیناً یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہے، لیکن پڑھنے والوں کو، طلبہ کو اس نے برباد کیا ہے. اور پھر لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ جس چیز کی تحقیق ہونی چاہیے، جس چیز کی اچھائی اور برائی کو سمجھنا چاہیے، جس چیز کے فائدے اور نقصان کو جاننا چاہیے، پھر اس کے بعد اسے آگے بڑھانا چاہیے. لیکن اس نئی ایجادات نے ایسا بنا دیا ہے لوگوں کو، اور ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے ہم کسی بھی طرح کے میسج کو فارورڈ کرتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس سے بہت سارے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں. ایک اور بہت بڑی بگاڑ ہے یہ پروگرام سے
جو پروگرام واٹس ایپ فیس بک وغیرہ کا پروگرام ہے کہ ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں یہ موبائلز ہوتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی طرح کے میسج پر فوراً تبصرہ کر دیتے ہیں، اور تبصرہ اگر معیاری ہو تو چلو قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن تبصرے اتنے غیر معیاری ہوتے کہ پڑھ کر شرم محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور سے ابھی کچھ دنوں پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم موہن بھاگوت سے ملاقات کی تھی انہوں نے، اور یقیناً بہت سارے لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے کہ اس سے ملک میں سالمیت پیدا ہوگی، لیکن تبصرہ کرنے والوں نہ جانے کیسے کیسے تبصرہ کیے۔ آج سے 4 سال پہلے کی تقریر تھی حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم کی، مدارس کے سلسلے میں 4 سال پہلے کی چیز تھی، لیکن ابھی خاص موقع سے لوگوں نے اس کی کلپ چلائی اور الٹے سیدھے تبصرہ کیا۔ آج کل جو نیا مسئلہ اور ایک بنا ہوا ہے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کا، کہ ان کے کچھ افکار و نظریات ہیں، کچھ سوچ ہے جو جمہور امت کے خلاف کہیے یا موجودہ جو افراد ہیں، علماء ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور جس ادارے میں ہوئے اس ادارے کو بھی اختلاف ہوا۔ تو یہ سب ایسے موضوع ہیں جو ہمارے نوجوان ایسے بے ڈھنگے انداز میں تبصرے کرتے ہیں کہ ان تبصروں کو پڑھ کر افسوس ہوتا ہے۔ افسوس اس معنی میں ہوتا ہے کہ ہم بھی مدرس ہیں، ہم بھی درس و تدریس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ طلباء، وہ مدارس کے طلباء، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہوں، چاہے مدارس کے ہوں، چاہے ندوۃ العلماء کے ہوں، چاہے کسی بھی ادارے کے ہوں، وہ طلباء جن کی ہم نے 1 سال نہیں 10 سال تربیت کی ہے، جن کو ہم نے تہذیب سکھایا، جن کو ہم نے ثقافت سکھائی ہے، جن کو ہم نے قلم پکڑنا سکھایا ہے، جن کو ہم نے بولنا سکھایا ہے، وہی طلباء جب فارغ ہو رہے ہیں اور مختلف کاموں میں جا رہے ہیں، وہ علماء پر، سنجیدہ افراد پر، قوم و ملت کے فکر رکھنے والے پر، اور وہ جنہیں ہم اکابر کہتے ہیں، جو علم و تحقیق کے شہسوار ہیں، جن کی باتیں پتھر کی لکیر سمجھی جاتی ہیں، ان پر ہم بے ڈھنگے انداز میں تبصرے کرتے ہیں۔ آخر یہ کس ادارے کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ اگر دوسرے ادارے کے افراد ہوں، یونیورسٹی اور کالج کے افراد ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ معیوب ہے، اس لیے کہ کسی بھی ادارے میں، خواہ وہ مدرسہ ہو، خواہ وہ اسکول و کالج ہو، خواہ یونیورسٹی ہو، کہیں بھی بدتمیزی نہیں سکھائی جاتی ہے، کہیں بھی طور طریقہ سکھایا جاتا ہے، ادب سکھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں گفتگو کا انداز سکھایا ہے۔ ہمارے استاد تھے دکتور علی طنطاوی، دکتور سید طنطاوی، انتقال ہو چکا ہے، جامعہ ازہر کے شیخ الازہر تھے وہ، ان کی مستقل ایک کتاب ہے ادب الحوار فی القرآن، کہ قرآن نے گفتگو کا انداز کیا سکھایا۔ ہم طالبان علوم نبوت ہیں، غیر کرے تو کرے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں انہیں تہذیب سے واقفیت نہیں ہے، انہیں ادب اور ثقافت سے واقفیت نہیں ہے، لیکن وہ طلباء اور وہ افراد جو ہندوستان کے چنیدہ اداروں میں تربیت پاتے ہیں، وہ ادارے جہاں شب و روز قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ ادارے جہاں نبی کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، وہ ادارے جہاں فقہاء کرام کے اختلافات کو سنجیدہ انداز میں ادب و احترام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ ادارے جہاں محدثین کے اقوال کے اختلافات کو عمدہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں کسی کی ہتک نہیں ہوتی ہے، کسی کو نیچا نہیں سمجھایا جاتا ہے، بلکہ ادب کے اعلیٰ معیار پر انہیں رکھا جاتا ہے، جن اداروں میں ایسی تعلیم ہو، ایسا طور طریقہ سکھایا جائے، وہاں کے فارغین اگر اپنے بڑوں پر یا بڑے نبیوں کسی انسان کے بارے میں
تبصرہ کرتے وقت اگر سنجیدگی ان کے ساتھ نہیں رہتی ہے، ذرا سوچیں کہ ادارے کی ذمہ داران کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جس کو ہم نے قلم پکڑنا سکھایا ہے، آج ان کو بڑے عہدے مل گئے، بڑے منصب مل گئے، جن کو ہم نے بولنا سکھایا ہے، آج ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں، آج ان کے پاس ریال اور ڈالرز آ گئے ہیں۔ وہ افراد جن کو ہم نے سب کچھ سکھایا ہے، الف با سے لے کے بخاری شریف تک سکھایا ہے، آج وہ افراد وہ ہیں جو علماء کی تعظیم نہیں، علماء کی بے عزتی کر رہے ہیں، جو علماء کی توقیر نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اگر غیر مسلموں سے یہ بات کرنی ہو تو ان کے معبودان کو، جن کو پوجتے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہنے کا، سچ کا اظہار کرنا، بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کے یوں ہی تبصرہ کر دینا، یہ تو ہمیں شریعت منع کرتی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، اور انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، اور پچھلے زمانے میں جو کام سالوں میں ہوا کرتا تھا، ہم اس کام کو آج 2 دن اور 4 دن میں کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، یہ ترقی اپنی جگہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے تہذیب کو چھوڑ دیا، ہم نے ثقافت کو چھوڑ دیا، ہم نے اخلاقیات کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے سیرت نبوی کے اصول کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم کے انداز گفتگو کو بھلا دیا، ہم نے قرآن کریم کے تبصرے کے انداز کو بھلا دیا۔ قرآن کریم نے بھی 1-2 جگہ نہیں، 10 جگہوں پہ قرآن کریم نے بھی کسی واقعے پر تبصرہ کیا ہے، کسی شخص کا تذکرہ ہو، اس پر تبصرہ کیا ہے۔ قرآن کا تبصرہ کتنا سنجیدہ ہوا کرتا ہے، بتوں کے بارے میں تبصرہ وہ بھی انتہائی سنجیدہ، کہ انسان کے عقل کو اپیل کرے۔ لیکن آج ہمارے تبصرے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم نے نیٹ آن کیا، انگلیاں دبا دی، کس میسج کو ہم نے فارورڈ کیا، کون سے حروف ہم نے لکھے، کس آدمی کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا، کس آدمی کے خبر کو ہم نے آگے بڑھایا، آخر یہ کیسی خبر ہے، صحیح ہے غلط ہے، جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں وہ عقل میں ہم سے زیادہ ہے، علم میں ہم سے زیادہ یا ہم سے کم ہے، ہم اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آخر جن کی تربیت ہم نے کی، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا، علم کے راستے میں ترقی دی، آج انہیں اگر بولنا آ گیا ہے تو انہیں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، انہیں اداروں کا پاس و لحاظ نہیں، انہیں شخصیتوں کی قدر نہیں، بلکہ جو آ رہا ہے اس پر تبصرہ کرتے جا رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی دینی تحریک اور تنظیمات ہو، یقیناً وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ اگر اختلافات ہیں تو اختلافات کو اس انداز میں پیش کیا جائے گا جیسے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ہمیں سیرت نبویہ نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے لحاظ سے ہمیں اس اختلافات کی گفتگو کرنی ہے۔ لیکن آج نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، نہ واقعے کی تحقیق ہے، جیسا چاہا جس طرح چاہ لکھ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جنہیں چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ اب کسی کی کوئی بات ہے، کسی نے موبائل پہ، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، فیس بک پہ ڈال دیا، ہم اسے ہنس کے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ خبر ایسی ہے کہ وہ خبر چھپنی چاہیے، چھپنا نہیں چاہیے۔ چھاپنے والے نے چھاپ دیا لیکن خبر چھپنی چاہیے، لیکن ہم اسے چھپا نہیں رہے، ہم اسے اور عام کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے عیوب بھی عام ہیں، یہ ہم جو اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہیں اور کچھ پیغام، کچھ میسج دے دیا کرتے ہیں،
یہ انگلیاں بھی قیامت کے دن کل گواہ دیں گی، یہ گواہ بنیں گی کہ اس نے اچھے میسج لکھے یا اس نے خراب میسج لکھے۔ اللہ پوچھے گا ہم سے، جو حدیث میں آیا ہے کہ لن یزول قدم عبد، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوالات ہو جائیں۔ بعض روایتوں میں 5 چیزوں کے بارے میں ہے۔ ان 5 چیزوں میں ایک بات یہ عن عمر فیما افنا، کہ تو نے اپنی عمر کہاں گوائی، اپنی عمر کو کس میں خرچ کیا، اچھے کاموں میں خرچ کیا یا غلط کاموں میں خرچ کیا۔ موضوع کے مناسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھے پیغام کو فارورڈ کرنے میں خرچ کیا، یا جیسے بھی پیغامات آئے اسے تو بڑھاتا رہا۔ تو نے لوگوں کے عیوب کو چھپانے میں اپنی عمر کو خرچ کیا، یا لوگوں کے عیوب کو عام کرنے میں خرچ کیا۔ تو نے بڑے لوگوں پر، اکابر پر الٹے سیدھے تبصرے پر عمر خرچ کیا، یا تو نے سنجیدہ کام میں اپنی عمر خرچ کیا۔ تو نے لوگوں کی رہنمائی میں اپنی عمر خرچ کیا، یا لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے اور دور کرنے میں اپنی عمر خرچ کیا۔ تو نے جو تعلیم حاصل کی تھی مدرسے کی 4 دیواری میں، تعلیم گاؤں کی 4 دیواری میں، تو نے اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاری یا تعلیم کے منفی انداز میں اپنی زندگی گزاری؟ اللہ ہم سے سب کچھ پوچھے گا۔ یہ احساس اگر ہمارے اندر ہو، احساس کہ اللہ ہم سے پوچھے گا اور اللہ کے سامنے ہم جواب دے ہیں، ہمارے جسم کا رواں رواں جواب دے گا، ہمارے قلب و جگر جواب دیں گے، ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں جواب دیں گے، یہ اگر احساس ہمارے دماغ میں ہے اور ہمارے دماغ میں اس بات کا استحضار ہے، تو ہم پھر نئی ایجادات سے فائدہ تو اٹھائیں گے، لیکن غلط کام کرنے سے پہلے ہم رکیں گے، ہماری انگلیاں رکیں گی اس میسج کو بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے، ہماری انگلیاں رکیں گی کہ اس خبر پر تبصرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہمارا ذہن و دماغ کہے گا کہ اس کی پہلے تحقیق کی جائے اس کے بعد آگے بڑھایا جائے، یا پھر خود ہمارا ذہن یہ فیصلہ کرے گا کہ اس مسئلے میں خاموش رہ جانا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں تم شمار نہیں کر سکتے، اتنے انعامات ہیں، اتنے اکرام ہیں، اتنی نوازشیں ہیں، اتنی عنایتیں ہیں۔ انہی نوازشوں اور عنایتوں میں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک نئی ایجادات جو ہیں، جس کو ہم ذرائع ابلاغ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ذرائع ابلاغ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں ایک بات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں میل کی مسافت سے ہم منٹوں اور سیکنڈوں میں کسی بات کو ریسیو کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں میں ہمیں محتاط ہونا ہے کہ کن باتوں کو سن کر اور کن باتوں کو پڑھ کر تبصرہ کرنا چاہیے، اور کن باتوں کو سن کر اور پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے، کن باتوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور کن باتوں کو آگے بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم اس میں سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور غور کریں۔ ہر آدمی، پڑھے لکھے بھی اور جاہل ان پڑھ بھی، یہ ایسا حمام کہا جائے، ایسی جگہ کہی جائے کہ اس میں سب ننگے نظر آتے ہیں، یہ ایسی ایجاد ہو گئی ہے، فوائد ہیں، لیکن اگر ہم نے صحیح رخ اختیار نہیں کیا تو فوائد سے زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اور جو تعلیم کے ماہر ہیں، ماہرین تعلیم، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹین ایج جو طلبہ کی ہوتی ہے، ٹین ایج جو ہوتی ہے 13 سے لے کے 19، 20، یہ جو ایج ہے، اس ایج میں خاص طور سے موبائل سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ وہ ہر الٹی سیدھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور ہر خبر پر وہ تبصرہ بھی کر ڈالتے ہیں۔
یہ دونوں چیزیں مضر ہیں. الٹی سیدھی چیزوں کا مشاہدہ کرنا بھی غلط ہے، ہر خبر پر تبصرہ کر دینا بھی غلط ہے، اور تعلیمی نقصان جو ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو ماہرین تعلیم نے بھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. خیر، ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ کہ ہم کوئی بھی چیز بھی مشاہدہ کریں، کسی بھی چیز کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں، تو تبصرہ کرنے سے پہلے، فارورڈ کرنے سے پہلے ہمیں یہ استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے گا اور اس کے بارے میں بھی ہمارا حساب و کتاب ہوگا. جب اس بات کا استحضار ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گا تو انشاءاللہ ہماری انگلیاں غلط طور پر حرکت نہیں کریں گی، ہمارے ذہن و دماغ میں منفی پہلو نہیں آئیں گے، اور ہماری تحریر سے، ہماری زبان سے، ہمارے ریٹن اور وائس میسج سے کسی کا دل نہیں دکھے گا، بلکہ جو چیز آئے گی وہ سنجیدہ آئے گی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.